ایک انسان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کری۔ ایک انسان نے برا بھلا کہا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، کہ اللہ کے رسول کی شان میں برا بھلا کہا، ان کو غلط کہا۔ ہم سب کو برا لگا، ہم سب ایمان والوں کو یعنی مسلمانوں کو برا لگا، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، ہمارے نبی کو برا بھلا کہا گیا ہے۔ اے ایمان والو، تم ذرا سوچو تو صحیح، اپنی عقلوں کو کھولو تو صحیح۔ دیکھو، جو انسان غلط کرتا ہے، کسی کے دھرم کو برا کہنے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے۔ ہر انسان کا مذہب، ہر انسان کا دھرم اپنی اپنی جگہ بالکل اچھا اور پاک اور صاف ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے مذہب سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں، ہم سب دھرموں کی عزت کرتے ہیں، تو ہمیں حق نہیں ہے، ہمارا اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کے دھرم کو غلط کہیں، کسی کے مذہب کو غلط کہیں۔ لیکن اگر کوئی ہمارے کو کہتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، کیونکہ کسی کے بھی دل کو ٹھیس پہنچانا، کسی کے دل کو چوٹ پہنچانا، یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ کسی کا مذہب کسی کو اجازت نہیں دیتا، ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی غلط کرتا ہے تو وہ غلط ہے، وہ برا انسان ہے جو کسی کے دھرم کو برا کہتا ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کو برا لگا، ہمیں بھی برا لگا، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، ہمارے رب کی شان میں گستاخی ہوئی، ایسا کسی کو نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن کبھی تم نے غور کیا ہے، کبھی تم نے غور کیا ہے کہ تم اور ہم سب ایمان والے، ہم خود کتنے غلط کام کر رہے ہیں، ہم خود کتنی اپنے نبی کی سنت کو ختم کر رہے ہیں، ہم خود کتنا اپنے نبی کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں، ہم خود کتنا اپنے اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں۔ جب بات ہم پر آئے، جب ہماری سمجھ کی بات آئے کہ اس میں اب ہمیں قدم اٹھانا ہے کہ اپنے رب کو ہمیں خود تو ناراض نہیں کرنا ہے، کم سے کم ہم تو اپنے رب کو راضی کریں۔ اگر کوئی اور برا کہتا ہے تو ہم برے کہنے والے کیوں بنیں؟ ہم تو اچھے بنیں، ہم تو نیک بنیں۔ ہم خود بھی برا کہتے ہیں، دوسروں کو برا مانتے ہیں۔ والی کہاوت ہوئی کہ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ، ہر شخص بول رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ ارے میرے بھائی، میرے دوست، جو غلط کرے گا وہ غلط بھرے گا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے۔ جو کہ یہ غلط ہے کہ کوئی کسی کے مذہب کو غلط کہتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن تو خود بھی تو سوچ، تیرے اعمال کیسے ہیں، میرا اعمال کیسے ہیں؟ ہمیں اس کی زندگی کا حساب دینا ہے یا اپنے کسی اور بھائی کا حساب دینا ہے، یا اپنی زندگی کا حساب دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ تیری زندگی کے بارے میں تجھ سے سوال کرے گا۔ ہم خود تو لائن پر آمیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نبی کا ارشاد سنو۔ ہمارے نبی کا ارشاد کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس حال میں ملے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور حساب کتاب کے ہونے پر ایمان لایا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ہمارا آج یقین کتنا ہے، ہمارا اللہ سے یقین کتنا ہے؟ اللہ سے اس حال میں ملنا ہے کہ اللہ کو ہم نے مانا ہے، حساب کتاب کے دن کو مانا ہے، اللہ کے رسول کو مانا ہے۔ اگر ہم نہیں مانیں گے، اگر ہم لوگوں کا ہی برا مانیں گے، خود ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو نہیں اپنائیں گے، ان نیک راہوں کو نہیں اپنائیں گے، اللہ کے حکم پر ہم زندگی نہیں گزاریں گے، تو آپ کو معلوم ہے آپ کو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کس حال میں ملیں گے، کس حال میں ملیں گے؟ آپ کو معلوم ہے نا؟ اگر نافرمان بن کر گزاریں گے زندگی، اگر شرک کرتے ہوئے گزاریں گے زندگی، تو آپ کو معلوم ہے پھر اللہ تعالیٰ کہاں کا فیصلہ کرے گا؟ ہر انسان کو موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو موت آئے گی، اور اس کا بنانے والا اللہ سب کا انصاف کرنے والا ہے، سب کا انصاف ہوگا۔ ہم اپنا آپ کو تو لائن پہ لائیں، اللہ کے رسول کو مانا ہے تو ان کی مانیں، ان سے محبت کریں، ان کی اطاعت کریں، اللہ کی عبادت کریں،
اللہ کی طرف آ میں اللہ کے حکم کو اپنا میں اپنی زندگی ایمان والی گزاریں۔ دکھاوے کے مسلمان نہ بنے، اوہو اس نے ایسے کہہ دیا، اس نے یوں کر دیا، یہ غلط کرتا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، وہ گالی دیتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ ایسے زندگی گزارتا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ فلاں گندے کام کرتا ہے، وہ ایسے کام کرتا ہے۔ دوسروں کو نہ دیکھو، اپنی زندگی کا حساب تجھے دینا ہے، میری زندگی کا حساب مجھے دینا ہے، ہم سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ میرے بھائی اللہ کو راضی کر، اپنی زندگی ایمان والی گزار، ایمان والے کہ اللہ راضی ہو جائے، اپنے رب کو مناؤ، اس کو راضی کرو، اس طرح زندگی گزارو کہ زندگی دینے والا خوش ہو جائے۔ ایسے نہ گزارو کہ ایک نافرمان ہوتا ہے، ایک شرک کرنے والا ہوتا ہے، دکھاوے کا مومن ہوتا ہے، ظاہر تو کرتا ہے میں ایمان والا ہوں، میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، لیکن دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، کوئی پیار نہیں ہے، کوئی لگاؤ نہیں ہے، کوئی عبادت میں چاہت نہیں ہے۔ اگر دکھاوے کے کام ہوئیں گے تو میرے بھائی بھول جاؤ کہ تمہاری اور میری وہاں کلے کام کریں گی، بھول جاؤ کہ عقلوں سے بچا جائے گا یا مال و دولت سے، طاقتوں سے بچا جائے گا۔ اللہ کے سامنے کسی کی عقل کام نہیں کرے گی۔ اللہ رب العزت ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا اسے علم ہے۔ تم کیا سوچتے ہو؟ وہ تمہاری سوچوں سے بھی باخبر ہے، وہ تمہیں جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا سوچ رہا ہے۔ میرے دوست، آج کسی کو غلط دیکھ کر برا لگتا ہے، برا مانو۔ کوئی برا کرتا ہے، کسی کے دھرم کو برا کہتا ہے، کسی کے مذہب کو برا کہتا ہے، کسی کے دل کو چوٹ پہنچاتا ہے، کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو ہلاکتوں کی طرف لے کر جاتا ہے، کسی کی زندگی بری گزر رہی ہے، کوئی درد و غم میں ہے، کوئی پریشان حال ہے، تم برا مانو، دل کو اداس کرو، کیونکہ ایمان والا جب برا کام ہوتے دیکھتا ہے تو وہ برا مانتا ہے، اس کا دل گوارا نہیں کرتا ہے کہ صحیح ہے، غلط کام غلط ہی ہے۔ یہ ایمان کی سب سے کم درجے کی نشانی ہے۔ اگر تمہیں چیک کرنا ہو کہ تم ایمان والے ہو یا نہیں، تو جب برا ہوتا دیکھو تو تم یہ اپنے اندر غور کرو، تم اچھا لگ رہا ہے برا لگ رہا ہے؟ اگر برا لگ رہا ہے تو تم ایمان والے ہو۔ میرے بھائیو، اپنی زندگی ایمان والی گزارو، ایمان والی گزارو، ایمان والی گزارو۔ میرے رب کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ کون جائے گا؟ صرف ایمان والے۔ یوں نہیں کہا سب جائیں گے، صرف ایمان والے۔ ایمان والی زندگی گزارو، اللہ کو راضی کرو، اس کی مان کر زندگی گزارو، اس میں ہم سب کی کامیابی ہے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اگر دھوکے میں آئیں گے، غفلت میں رہیں گے، ناکامی کی طرف دوڑیں گے، ارے میرے بھائیو، کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا، کوئی محبت کرنے والا نہ ہوگا۔ صرف وہ ہوگا جس نے تجھے بنایا ہے، جس نے تجھے کھلایا پلایا جلایا پیدا کیا، تجھے زندگی گزروائی اور تجھے اپنے پاس بلا لیا، جس نے موت دی اور اپنے سامنے دوبارہ زندہ کر کر کھڑا کیا، وہ تجھے دوبارہ زندہ کرے گا اور تو نے اسی کو ناراض کر دیا۔ آج اپنے اللہ کو راضی کر، اپنے رب کی بات کو مان۔ میرے دوست، اپنے آپ کو پہچان۔ یہ تیرا دل یہ ایمان والا ہے، یہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، اس کے اندر نورانیت ہے کہ جب تو کسی کو غموں میں دیکھتا ہے تو خوش نہیں ہوتا ہے، تجھے درد ہوتا ہے، تجھے تکلیف ہوتی ہے، تو پریشان کو دیکھ کر اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ جب کوئی غلط کرتا ہے تجھے برا لگتا ہے کہ غلط راستے پر غلط کر رہا ہے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اے ایمان والو، اے ابن آدم، آج اپنے آپ کو ان ہلاکتوں سے بچاؤ جس کو ہم نے نیکی سمجھا ہے، جس کو ہم نے اپنی واہوائی، اپنی تعریف، اپنے غرور میں آ کر تعریف کرانا چاہا، کہ ہم نے اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار سمجھا کہ میں یہ کرتا ہوں، میں ایسا ہوں، میرا حسن دیکھو، میرا علم دیکھو، میری طاقت دیکھو، میری پرسنالٹی دیکھو، جس کے جنون میں آ کر ہم نے اپنے آپ کو نہ جانے کیا ہستی سمجھ لیا، اور ہم نیک کام بھی ایسے کام کرنے لگے کہ اس میں دکھاوا کسی اور کا ہی تھا۔ نیک کام کرتے لیکن اس میں رضا اللہ کی نہیں تھی، کسی اور کو دکھاوے کی تھی۔ ہم نے نیکی سمجھ کر کے، لیکن کل وہ پکڑ کا ذریعہ بن گیا۔ ہمیں ہلاک کرا دیں گے ایسی چیزیں، ایسی عقلیں۔
ہم نیکی سمجھ کر کریں گے لیکن کل پکڑ ہو جائے گی۔ میرے دوست اپنا اعمال اچھے کریں، سوچیں سوچیں سوچیں، اس بات کے بارے میں سوچیں کہ کل کہیں ہم ہلاک نہ ہو جائیں، ناکام نہ ہو جائیں، شرک کر کر دنیا سے نہ چلے جائیں، اللہ کو ناراض کر کر نہ چلے جائیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اجاڑ کر نہ چلے جائیں، کہیں ہم ایسے زندگی گزار کر نہ چلے جائیں کہ جیسے ایک نافرمان ہوتا ہے، ہاں ایک برا انسان ہوتا ہے، ارے تم ابن آدم ہو، رب کے ماننے والے ہو، رسول اللہ کو چاہنے والے ہو، ان سے محبت رکھنے والے ہو، جس حال میں تم مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے، بغض دل میں بھرو گے، نفرتیں کرو گے، برے انسان بنو گے، اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ ایمان کی موت میں مرو گے تو ایمان والے اٹھائے جاؤ گے، اور ایمان کو چھوڑ کر، ایمان کو جھٹلا کر، ایمان کے سود دنیا سے کر کر، اپنے ایمان کو کھو کر اگر مرے، گندے کاموں کے کرنے میں، بے حیائی کے پھیلانے میں، بری زندگی گزارنے میں، شرک و بدعت میں، ایک برا انسان بن کر زندگی گزارنے میں، نفرتوں کی آگ بھڑکانے میں اگر برے انسان بن کر مرے تو میرے بھائیوں اٹھائے ہوئے ایسے جائیں گے کہ رحم نہیں کیا جائے گا، رحم نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم اپنے اوپر رحم کھا لیں، اپنے اوپر رحم کر لیں، اپنے اوپر رحم ہم کریں گے تو اوپر والا ہم پر رحم کرے گا۔ اپنے اوپر رحم کرو کہ اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ، اس عذاب سے بچاؤ جس کو ہم نے اپنے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر بھڑکایا ہے، جس کو ہم سب نے اپنے اوپر اپنی بری کرتوت، برے کام، بے حیائی کرنا، بری زندگی اپنانا، نافرمانی مبتلا ہونا، جس کام کو کرتے ہوئے ہم نے اپنائے ہیں، جو زندگیاں گزاری ہیں، بچاؤ اپنا آپ کو ان کاموں سے۔ یہ کام اس ہلاکت میں لے جا کر کھڑا کریں گے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج اپنے اوپر رحم کریں، روک آج اپنے آپ کو برے کاموں سے میرے بھائیوں، آج روک اپنے آپ کو۔